अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते अफ़गानिस्तान के सूबे हिरात में 6.3 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था, जिसके नतीजे में इनिशियली तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कहा था कि 2,500 जो अफराद हैं उसमें जहाँ भाग हुए हैं, लेकिन बाद में वो फिगर रिवाइज़ किया गया और ये कहा गया कि जो हलाकतें इसमें हुई हैं वो कम अज़ कम 1,000 के करीब हैं और कई जो वहाँ पे गांव हैं और घर हैं वो तबाह हुए हैं और इमीडिएटली उन लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। फिर कल भी हमने देखा कि उसका एक आफ्टर शॉक आया, जो पिछले हफ्ते का जो अर्थक्वेक था। अगेन इसका मैग्नीट्यूड 6.3 फीसद रिकॉर्ड किया गया, 6.3 रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि मज़ीद उससे नुकसान हुआ। अब बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान ने भी इमीडिएटली इस जो कुदरती आफत है अफसोस का इजहार किया और ख़ुद जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने ट्विटर के ऊपर अफसोस का इजहार किया, कंडोल किया जो लोग इस अर्थक्वेक में जहाँ भाग हुए हैं और फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इमदाद का ऐलान किया। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इमीडिएटली रिलीफ गुड्स भेज रहा है, जिसमें खैमे, उसके साथ साथ जो मेडिकल एड है और जो मेडिकल टीम पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान भेजने का ऐलान किया। और कहा यही जा रहा था कि इसी हफ्ते की शुरू यानी कि पीर को पाकिस्तान की तरफ से ये जो इमदादी सामान है और जो मेडिकल टीमें हैं वो अफ़गानिस्तान रवाना हो जाएंगी। लेकिन आज जुमेरात है और आज तक की डेट तक और इस हवाले से जो ताहिर ख़ान अफ़गान जो अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है यानी कि जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी पाकिस्तान जो इमदादी सामान भेजना चाहता है अर्थक्वेक हिट एरियाज़ में अफ़गानिस्तान के अंदर। ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान से स्पेशल प्लेन इमदादी सामान लेकर के जाएगा, आम तौर पर प्रोटोकॉल तो यही होता है कि उसमें आपको इजाज़त लेनी होती है मेज़बान हुकूमत से। जहाँ बाकी मुल्कों की तरफ से इमदाद वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है, पाकिस्तान अभी तक इस हवाले से इंतज़ार कर रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो क्लियरेंस दे और फिर पाकिस्तान के जो खुसूसी जहाज़ है वो इमदाद लेकर और जो खुसूसी मेडिकल टीम है वहाँ पे पहुँचे और लोगों की अफ़गानिस्तान में मदद करे। लेकिन आज की तारीख तक, जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, अगले चंद घंटों में या कल तक सिचुएशन बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है जो भेजना चाहती है इमदाद वहाँ पर, उसकी जो क्लियरेंस है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने नहीं दी। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो हैरान हैं इस हवाले से, क्योंकि आम तौर पर जब इस तरह की कुदरती आफत आती है, कोई भी मुल्क जब इमदाद का ऐलान करता है तो उसमें जो क्लियरेंस है वो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि इमीडिएटली उस मुल्क की जो प्रायोरिटी वो यही होती है कि जो मुतासरा लोग हैं उनकी मदद की जाए और जितनी मदद आए बाहर से तो उसको वो वेलकम करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जो पाकिस्तान की जो पहली कंसाइनमेंट है वो अगर पीर को रवाना होनी थी तो आज जुमेरात है, आज तक वो पाकिस्तान जो मदद है या जो जो भी रिलीफ गुड्स हैं वो अफ़गानिस्तान नहीं पहुंच सकी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि अभी तक जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी हुकाम हैं, उनको अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली। अब इसकी क्या वजह है, कोई वाज़े बयान अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से नहीं आया, लेकिन इसको इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि लगता ये है कि एक लिहाज से अगर अफ़गानिस्तान को इस हालात में डेफिनेटली, आपको पता है कि एक स्ट्रगलिंग वहाँ पे इकॉनमी है, इतने अरसे से वहाँ पर जो जंग रही, वहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस तरह की जो आफात हैं उसमें तो इवन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको भी मदद की ज़रूरत होती है। तो अफ़गानिस्तान की तो हालात वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ऐसी सिचुएशन में कुदरती आफात का आना तो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे जो हुकूमतें हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं है अपने लोगों को मदद फराहम करना। तो उन्हें रिलाई करना पड़ता है, इन्हिसार करना पड़ता है जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है बाकी मुल्कों से तो वो मदद ले रही है, लेकिन लगता ये है कि वो पाकिस्तान से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ना तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और ना ही
افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے کوئی واضح اس حوالے سے پالیسی بیان سامنے آیا ہے کہ آخر اس تاخیر کی وجہ کیا ہے. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ افغان طالبان کی پاکستان سے جو موجودہ اس وقت ٹینشن چل رہی ہے وہ ہو سکتی ہے، اور وہ پاکستان سے ان کی ناراضگی ہے. کیونکہ پاکستان نے حالیہ ہفتوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے سٹیپس لیے ہیں، 3 بڑے اقدامات لیے ہیں جس سے افغان طالبان کی حکومت پاکستان سے ناراض ہے. اور وہ 3 بڑے سٹیپس کیا ہیں اس فورم کے اوپر میں کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں. اور وہ جو غیر قانونی طور پر افغان طالبان پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس اپنے ملک میں بھیجنا. 31 اکتوبر تک کی پاکستان میں ایسے تمام افغان شہریوں کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ یا تو وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس چلے جائیں، ادروائز ان کے خلاف پھر باقاعدہ طور پر ایک آپریشن کیا جائے گا اور ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا. اسی طرح سے ڈیکیڈ سے جو ایک روایت چلتی آ رہی تھی کہ افغانستان سے جو لوگ پاکستان آتے تھے اور ایون پاکستان سے لوگ جو افغانستان جاتے تھے، خاص کر کے جو بارڈر ایریاز میں، وہ ادر دین پاسپورٹ تذکرہ جو افغانستان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کے اوپر بھی پاکستان میں ان کو آنے جانے کی اجازت تھی. لیکن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے 1 ڈاکیومنٹ رجیم یعنی کہ ویزا پالیسی ہوگی. کوئی بھی جو افغان شہری ہے وہ بغیر پاکستانی ویزے کے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا، جس سے یقینی طور پر جو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر جو کی بارڈر کراسنگز ہیں وہ طورخم پر تو پہلے ہی ویزا پالیسی کا اجرا ہے، خاص کر کے چمن اور جو باقی بارڈر کراسنگز ہیں بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، جو ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آتے جاتے ہیں، تو ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ محدود ہو جائے گی. ان کو پھر پاسپورٹ لینا پڑیں گے، پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی ویزا لگوانا پڑے گا. اس سے بھی افغان طالبان ڈیفینیٹلی پاکستان کی حکومت سے ناراض ہیں. تیسرا جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی کہ ساحل سمندر نہیں ہے ان کے پاس، کوئی سی پورٹ نہیں ہے ان کے پاس، تو انہیں انحصار کرنا پڑتا ہے جو اپنے پڑوسی ممالک ہیں جو دنیا کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں یا کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے. اور خاص کر کے پاکستان کی جو کراچی پورٹ ہے، افغانستان اس کو استعمال کرتا ہے چیزیں درآمد کرنے کے لیے اور ایون برآمد کرنے کے لیے بھی. تو اس حوالے سے پاکستان نے کچھ دن پہلے کچھ ایسے اقدامات لیے ہیں جس میں امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی ہیں افغانستان کے لیے جو گڈز آتی ہیں. اور اس کی وجہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی پاکستان نے دے رکھی ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو چیزیں افغانستان کے لیے آتی ہیں وہ افغانستان جانے کے بجائے وہ پاکستان میں یا تو رہ جاتی ہیں یا پھر افغانستان جانے کے بعد وہ پاکستان میں سمگل ہو جاتی ہیں، جس سے پاکستان کو 2 طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں. ایک جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا اس میں جو سمگل جو آئٹمز ہیں وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں تو پھر اس سے مارکیٹ کے اندر ایک ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان نے کئی ایسی اشیاء جن کو کمپلیٹلی بین کر دیا ہے. کچھ ایسے آئٹمز ہیں جن کے اوپر پاکستان نے 10% جو ہے وہ پروسیسنگ فی عائد کر دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی ریسٹرکشنز عائد کی ہیں کہ مثلا جو افغان امپورٹرز ہیں ان کو پابند کیا ہے کہ وہ بینک گارنٹیز دیں، یعنی کہ اتنی بینک گارنٹیز کہ جو بھی وہ اشیاء امپورٹ کر رہے ہیں اور جتنی اگر وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہیں ان پر ڈیوٹیز بنتی ہیں اتنا ہی وہ بینک گارنٹیز دیں. اور وہ بینک گارنٹیز صرف اسی صورت میں وہ کیش کروا سکتے ہیں یا اس کو واپس ہو سکتی ہیں جب اس بات کو یقینی بنا لیا جائے گا کہ جو اشیاء امپورٹ کی گئی ہیں وہ افغانستان پہنچ گئی ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں رہیں اور وہ سمگل ہو کے واپس نہیں آئیں. تو یہ تمام جو اقدامات ہیں اس کا جو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کانٹیکسٹ یہی ہے کہ پاکستان بھی افغانستان سے، افغان طالبان سے اپسیٹ ہے، ناراض ہے، کیونکہ پاکستان کو جو توقع تھی افغان طالبان سے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن پاکستان کے مطالبات کے باوجود 2 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے، افغان طالبان نے نہ صرف ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کی، اور جو ٹی ٹی پی ہے بظاہر مزید مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور اس کی ایک ریفلیکشن جو حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے بڑھتے حملے ہیں. تو یہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں پھر یہ جو قدرتی آفت آئی افغانستان میں، پچھلے ہفتے زلزلہ آیا، کل اس کا ایک آفٹر شاک بھی آیا، اور باقی دنیا کی طرح پاکستان نے
افغانستان کے لیے امداد کا اعلان کیا۔ پڑوسی ملک ہے افغانستان، پاکستان کا 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے۔ اگر باقی دنیا کے مقابلے میں سب سے پہلے امداد اگر پہنچ سکتی ہے تو وہ پاکستان سے ہی پہنچ سکتی ہے، اور پاکستان نے فوری امداد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر کے اوپر جا کر افسوس کا اظہار بھی کیا اور امداد کا اعلان بھی کیا، لیکن وہ امداد ابھی تک افغانستان نہیں پہنچ پائی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان سے ناراض ہیں اور اس موقع کے اوپر وہ پاکستان کی امداد لینے سے کترا رہے ہیں۔ یہ آج تک کی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں اگین ایک ڈسکلیمر دے دوں، یو نیور نو کہ ہو سکتا ہے کہ بائی دا ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ ہو یا کل تک وہ ایکسیپٹ کر لیں، بٹ اتنا ڈیلے بھی جو ہے، کیونکہ جو ارتھ کویک کے متاثرین ہیں ان کو امیجیٹلی مدد کی ضرورت ہے، بلینکٹس ہوں، ٹینٹس ہوں، یا پھر جو میڈیکل ایڈ ہے، تو اس میں جو تاخیر ہے وہ پاکستانی حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ان یوزول ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایز اے جسٹر آف گڈ ول ماضی میں بھی پاکستان افغانستان کی مشکل حالات میں مدد کرتا رہا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر افغان طالبان کا پاکستانی امداد کو نہ لینا یا اس کو کلیئرنس نہ دینا جہاز کو، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اگین آئی تھنک اس کا کانٹیکسٹ لگتا یہی ہے کہ افغان طالبان شاید پاکستان کی امداد لینے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ وہی کہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کو لے کر کے وہ ذرا زیادہ ایگریسو ہوئی ہے، پاکستان نے ذرا سخت فیصلے کیے ہیں جس سے افغان طالبان پاکستان سے ناراض ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔